بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق کی بازی جس کی رائٹر ہیں ریحانہ آفتاب، اس کی یہ 33ویں ایپیسوڈ ہے۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ ٹائملی آپ لوگوں کو ناول کی ایپیسوڈ پرووائڈ کر دوں، لیکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ لیکن ویسے اب کی بار میرا خیال ہے میں گیپ نہیں آنے دوں گی اس ناول میں، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ زیادہ ایپیسوڈ پرووائڈ کروں گی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم کم کر دوں اور 3 ایپیسوڈ دے دوں، لیکن زیادہ ٹائم میں، مطلب اب 1 گھنٹے کا آپ لوگوں کو ٹائم دیتی ہوں نا، تو ہو سکتا ہے کہ 10-20 منٹ اور بڑھا دوں 3 ایپیسوڈ کر کے نا، تو خیر ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ بابا جان، میری خواہش ہے کہ جلد سے جلد شنایا کی رخصتی ہو جائے اور آپ جلد ماہم کے لیے بھی اچھا سا رشتہ دیکھ لیں، تاکہ دونوں بیٹی کے فرض سے سب کو دوش ہو کر سکون محسوس کر سکوں۔ سب شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، بڑے چھوٹے سبھی موجود تھے۔ دیا کی باتوں کا ہی اثر تھا جو وہ بھی کمرے سے نکل آئی تھی، اور اب چودھری بخت کی خواہش پہ سبھی متوجہ ہو گئے تھے کہ چودھری عصمت کیا جواب دیتے ہیں۔ شنایا چودھری کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ماہم کی تو تم فکر ہی نہ کرو، یہ بھی ہماری بچی ہے، اور رخصتی تو ہم نے شنایا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کی رکھی تھی، لیکن تمہارا کہنا بھی بجا ہے۔ شاہ بڑا ہے سب میں، اور جلدی حویلی میں 2 شادیاں ہیں، تو تمہارا تقاضا کچھ بیجا بھی نہیں ہے۔ چودھری عصمت پرسوچ انداز میں کہتے رک سے گئے تھے۔ سب کی موجودگی میں رخصتی کی بات سن کر شاذر شمون کا سر جھک گیا تھا، وہیں شنایا چودھری کا وجود شعلوں میں گر گیا۔ پھر ایسا کرتے ہیں، ایک ساتھ 3 شادیاں رکھ لیتے ہیں، شاہ کی رخصتی بھی عمرے سے واپسی پہ ہو جائے گی۔ ویسے بھی سمہان چھوٹا ہے شاہ سے، اصولی طور پہ پہلے شاہ کی شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ چودھری عصمت بھی ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئے، افسوس کا رنگ جھلکنے لگا، جیسے اس بات کو نظر انداز کرنے کا انہیں قلق ہوا ہو۔ یہی مناسب ہے بابا جان کہ شاہ اور شنایا کی شادی بھی ساتھ ہی ہو جائے، لیکن میری ایک عرضی ہے، ولیمہ بھلے آپ سب کے ساتھ رکھ لیں، لیکن میں چاہتا ہوں رخصتی سادگی سے آج ہی انجام پا جائے۔ سب کے سروں پہ بم پھٹا تھا، خصوصاً شنایا چودھری تو ہلنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ شاذر شمون اپنی جگہ متحیر تھا۔ سادگی سے اور آج ہی، چودھری عصمت نے زیر لب دہرایا تھا۔ دیا چودھری بخت کو دیکھنے لگی تھی۔ شنایا کے رنگ ڈھنگ دیکھنے کے بعد ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، سبھی چودھری عصمت کے جواب کے منتظر تھے۔ مذائقہ تو اس میں بھی کوئی نہیں ہے، سادگی سے رخصتی کر کے سب کی واپسی پر ہم شاندار ولیمہ کر سکتے ہیں، چودھری بخت کہہ رہے تھے، اور شنایا کا دم اٹکنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، جس میں تمہاری خوشی۔ برسوں بعد حویلی لوٹے ہو، ہم تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ زمرد بیگم رات کے کھانے پر اہتمام کروا لیجیے۔ چودھری عصمت کے حامی بھرنے کی دیر تھی، ہر ایک اپنی جگہ الگ الگ کیفیت کا شکار ہو گئے، کہیں خوشی تھی تو کہیں اضطراب، اور شنایا، اس کی تو سب سے بری حالت تھی، اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ محصور ہو گئے کہ مصادق، وہ پھڑ پڑا کے رہ گئی تھی۔ شاذر شمون کی غیر ارادی نگاہ اس پہ پڑی تھی، جو صدمے کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ چودھری عصمت کے تاریخی فیصلہ سنا کر جانے کی دیر تھی۔ حویلی میں ایک افراتفری سی پھیل گئی، کوئی کھانے کا مینیو پلان کرنے لگا تو کسی کو شاذر شمون کے کمرے کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی فکر ستانے لگی۔ فائزہ بہو کے لیے خریدے ملبوسات کی دکان اٹھا لائی، جو انہوں نے نکاح کے بعد سے خریدنا شروع کر دیے تھے۔ سب کے ووٹ اور اتفاق سے میرون اور فان کلر کا بھرا ہوا غرارہ سوٹ شنایا کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا، جسے پہنا کر اسے دلہن کا روپ دیا جانا تھا۔ مبارک ہو برو۔ سمہان افندی مبارکباد دے کر اس کے کمرے کی سجاوٹ پر ملازموں کو مامور کرنے کے خیال سے اٹھ گیا تھا۔ بار بار شادی کا ذکر اعصاب پہ ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ ان سب سے ہراساں شنایا چودھری اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے حویلی میں آنے کی حامی بھری تھی۔ ابھی وہ دیا کے سامنے احتجاج کا سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے پکڑ کے اسے اشال کے پاس بٹھا دیا تاکہ وہ اسے مہندی لگا دے۔ خود اشال کا جی برا تھا، لیکن فائزہ اور شاہ کا خیال کر کے وہ انکار نہ کر سکے، اور شنایا کے ہاتھوں پر خوبصورت سی مہندی لگانے لگی۔ شازمہ نے منہ پہ کریم مل کے مساج شروع کر دیا تھا تو زرش فائلر لیے تراشیدہ نیلز کو مزید تراشنے لگی۔ قسم سے حویلی کا نام پلیٹ فارم رکھ دینا زیادہ بہتر ہوگا، اتنی افراتفری اور غیر متوقع ٹرین تو وہاں بھی نہیں آتی ہوگی جتنی تیزی سے فیصلے کی صورت اس حویلی میں بھونچال آ جاتا ہے۔ ہر گھڑی دل دہلتا رہتا ہے، جانے اب کیا سننے کو ملے گا۔ یمنا تلووں میں لگانے کے لیے مہندی گھولنے کے ساتھ اظہار خیال کر رہی تھی، سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ ہے اس واہیات انداز میں مہندی لگا کر تلووں کو جانوروں جیسا لک نہیں دے سکتی، ہٹاؤ اسے۔ یمنا کو پیروں کو ہاتھ لگاتے دیکھ کر پیر کھینچ گئی، جس پہ اشال کے مشتاق ہاتھوں نے پہلے ہی بیل بوٹوں سے سجا دیا تھا۔ اس کے انکار اور سخت رد عمل پہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے۔ اشال جہانگیر نے ہاتھ روک کر ایک لحظے کے لیے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تھی اور پھر سے تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔
जब शनाया को पसंद नहीं तो रहने दो यमुना। इतनी बड़ी खबर सुनकर निदा भी अपने कमरे से निकल आई थी। यमुना ने खामोशी से मेहंदी का प्याला साइड पे रख दिया था। छोड़ो ज़रा, मुझे मम्मा से बात करनी है। बज़ाहिर अपनी आज़ादी जब्त करवाते वो चुप करके उनके रहमो करम पे पड़ी हुई थी, लेकिन नज़रें दिया पर थी जो सबके दरमियान बैठी हुई थी। और जब किसी काम से उठकर जाने की नीयत से उसके सामने से गुजरने लगी तो शनाया खुद को छुड़वाती उठने की कोशिश करने लगी। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ, तुम्हारे पापा से ज़रूरी बात करना है। तुम्हें जो कुछ कहना सुनना है कल परसों पे छोड़ के खामोशी से बैठी रहो, ताकि लड़कियाँ जल्द से जल्द अपना काम करके खुद भी तैयार हो सके। फ़ोटोज़ का सेशन होगा, अच्छे से तैयार होने पे फोकस रखो, बातें तो होती रहेंगी। दिया को बाखूबी अंदाज़ा था उसके अंदर खिचड़ी पक रही है। तभी उसका जुमला सुनकर बज़ाहिर उन्होंने सबके सामने मुस्कुराकर जवाब दिया था, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे छुपी तनबीह को सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। दिया जा चुकी थी, गोया वाज़े इशारा था कि वो उसकी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। अपने बेगाने कैसे बनते हैं ये उस पर खुल चुका था। पहले तो चौधरी बख्त ही अजनबी बने हुए थे, अब तो दिया और माहम भी फासले पर महसूस हो रही थी। सरे शामी हवेली में रौनक सी उतर आई थी। पसमर्दा सी फाइज़ा बहू को एक कमरे से दूसरे कमरे में रुखसत कराने में खासी एक्साइटेड हो चुकी थी। पुरतकल्लुफ़ खाना लगा था। शनाया चौधरी को इशाल ने लड़कियों की मदद से दुल्हन का रूप देकर बिठा दिया था। शाज़िब शमून के कमरे की सजावट का फरीज़ा समहान अफंदी अंजाम दे चुका था। सब काफ़ी देर तक बैठे रहे थे। फिर रात गुजरने का ख्याल सताने लगा तो दिया और माहम ने बाकायदा दुल्हन की रुखसती का मंजर पेश करते हॉल से शाह के कमरे तक का रास्ता तय करना शुरू कर दिया, जिसे बाद में नंदो ने यह फरीज़ा अपने सर ले लिया और उसे शाह के कमरे में पहुँचा दिया। कमरे में दाखिल होकर वो सपाट नज़रों से कमरे का जायज़ा ले रही थी। जा बजा शिकार की तस्वीर लगी हुई थी, कहीं हाथी दांत की नुमाइश थी तो कहीं शेर की खाल के साथ तस्वीर। इस शख्स को जीत का जाम ही ले डूबेगा। अरे ये क्या कर रही हो? नफरत से नोचते वो सर से दुपट्टा खींचकर उतारने लगी थी। दुपट्टा तो नहीं उतरा था, अलबत्ता दर्जनों लगाए हुए पिन से बाल नच से गए थे। उसके अमल को देखते शाज़मा चिल्लाने लगी, गर्मी लग रही है। वो सपाट चेहरे के साथ गोया थी। ज़रिश एसी ऑन कर रही है ना, अभी दूर हो जाती है गर्मी। वो फिर से दुपट्टा सेट करने लगी। लड़कियां छेड़छाड़ करते वक्त गुजार रही थी और उसका बेजारी और गुस्से से बुरा हाल था। जी चाह रहा था उसके कमरे की एक एक चीज़ को तहस नहस कर दे, फूलों से सजी सेज को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे। अब तक उसने जो अमल किए वो जज्बाती होकर गुस्से में किए थे और इसका नतीजा आज उसके सामने था। सगे माँ बाप बहन तक अजनबी बन गई थी। निकाह को चैलेंज करके खुला तक का सोचने वाली चुप चपाते रुखसत होकर उस मगरूर शख्स के कमरे में पहुंच गई थी। अब जो कुछ करना था मुकम्मल तहम्मुल से करना था। वो इसी बारे में सोच रही थी। बिल्कुल तुम्हारा पर तो है ईशान, वहीं तेवर, वहीं हर धर्म तबीयत, वैसे ही अपनी बात पे अड़ के दुनिया को फरामोश कर देना। मुनज़्ज़ा के लब मुस्कुरा रहे थे। आंखों के पर्दे पे गुजरे दिनों की फिल्म सी चल पड़ी थी। ईशान की शक्ल में उन्हें माजी का एक एक मंजर याद आने लगा। ईशान बड़े भरम से सबके सामने मावरा को अपनाने की बात कर गया था। गो के अनुषा के ससुरालियों के सामने उन्हें सबकी भी महसूस हुई, लेकिन अंदर कहीं एक इत्मीनान फैल गया था। अनुषा के ससुरालियों को समझा बुझा दिया था। यासिर और यसरा ने बहुत समझदारी का सबूत दिया था। यासिर आकर अनुषा को ले गया था, तब कहीं जाके उन्हें सुकून मिला। मावरा और ईशान, वो कब से उन दोनों के बारे में सोच रही थी। यही तो वो भी चाह रही थी। जब से सुना था ईशान जहाँ की रगों में चौधरी जहांगीर का खून दौड़ रहा है, तब से उनकी यही ख्वाहिश थी जिसे शाहजहाँ के झुकाव ने आसान बना दिया था। मावरा यह भड़क रही थी, लेकिन फैसला तो उनका ही होना था। अगर जो ईशान रिश्ते के लिए सबको ले आया तो मैं कैसे सामना करूँगी सबका, जहांगीर का। एक इसी नहज पे सोच सोच कर बेचैनी सी तारी हो गई थी। वजूद ठंडे बर्फ की सूरत इख्तियार करने लगा था। जो कुछ हुआ वो उसके लिए भी हैरत अंगेज़ था। अंदाज़ा था उड़ने से पहले ही पर कटने पर वो किस कदर तलमला रही होगी। कमरे में दाखिल हुआ तो दहलीज पर ही रुक गया। उसे तो लगा था कमरे की कोई भी शायद जगह पर नहीं होगी, एक एक फूल नोच कर फेंक चुकी होगी, लेकिन जो कुछ आंखें देख रही थी उसे देखकर वो हैरान रह गया। कमरे की एक एक शायद जगह पर मौजूद थी। खुद वो दुल्हन का रूप उतार के लॉन का दीदा जेब सूट जेबतन किए बेड पे रिलैक्स अंदाज में नीम दराज फेसबुक में मसरूफ़ थी। दरवाज़ा खुलने और बंद होने के अमल पे उसने एक नज़र उठाकर देखा था। ब्लैक शलवार सूट में शाज़िब शमून अपनी वजाहत समेत इस्तज़ाइया मुस्कुराहट लिए मौजूद था। अमेजिंग, बड़ी जल्दी हकीकत कबूल कर लिया आपने, वरना मुझे तो लगा था अब तक कमरे की हर एक चीज़ तहस नहस कर चुकी होगी। उसके रिलैक्स अंदाज को उसने जताती हुई नज़रों से देखा था। आपकी यही गलत फहमी तो दूर करना थी। अब से वही तो करना नहीं करना जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो अब उससे ज़्यादा दिल जलाने वाला था। वो लब सुकेड़ के रह गया। नज़र आ रहा था वो खुल्लम खुल्ला बगावत का अलम उठा चुकी है। फिर तो और मज़ा आएगा। चाल नहीं हो तो खेलने में भी मज़ा आता है। वो आगे बढ़ के बेड की दूसरी तरफ अपना तकिया दुरुस्त करने लगा था।
چینج کس کے کہنے پہ کیا آپ نے؟ کیوں؟ آپ کی خواہش تھی کہ میں دلہن بنی اسٹیج پہ آپ کا انتظار کرتی رہوں۔ کاردار لہجہ تھا۔ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے مجھ پر کہ میں ایسی کسی خواہش کو دل میں رکھوں جس بندی کی موجودگی ہی میرے لیے باعث کٹھن ہے، اسے اپنے نام کے ساتھ اور اب اپنے روم میں برداشت کرنا حقیقتاً میری برداشت کا امتحان ہے۔ کمرے میں رہنے کی اجازت تو دے سکتا ہوں لیکن اس بستر پر نہیں۔ بہتر ہے جگہ خالی کریں۔ کہنے کے ساتھ بچھی ہوئی بیڈ شیٹ کو پکڑ کے اتنا زور سے کھینچا کہ وہ جو کونے پر ہی ٹکی ہوئی تھی گرتے گرتے بچی۔ تمیز نام کی چیز ہے آپ کے اندر؟ وہ جلبلا کے اٹھ بیٹھی۔ آپ جیسے لوگ عزت کے قابل بھی نہیں، اتریے نیچے، نفرت سے کہہ کے چلایا تو وہ بے عزتی کے احساس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر میں کہاں سوؤں گی؟ یہ آپ کا ہے ٹھیک ہے۔ وہ آرام سے لیٹ کے ٹانگیں لمبی کر گیا۔ مجھے فرش پہ سونے کی عادت نہیں ہے۔ کمرے میں صوفہ بھی نہیں تھا جو وہ گزارا کر لیتی۔ پڑ جائے گی عادت بھی۔ آپ ٹرائی تو کریں، اور اب سے مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کروٹ بدل کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گیا تھا، واضح اشارہ تھا کہ اب کسی موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کئی ثانیے اس کی پشت کو گھورتی رہی تھی، پھر تکیہ فرش پہ پٹک کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دم سے کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے، شاہانہ جواب موصول ہوا تھا۔ لائٹ آن کریں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی بھینچی بھینچی آواز نکلی۔ ڈرتی رہیے، بڑی بڑی باتیں کرنے والی کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ آفرین ہے بھائی۔ ایک بار پھر جی کو جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ وہ لب بھینچ گئی، مارے ڈر کے جملہ منہ سے نکل گیا تھا، ورنہ وہ اس کو اپنی کوئی کمزوری دینے کو تیار نہیں تھی۔ اندھیرے میں ڈوبا اجنبی کمرہ، آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے پر بھی دیواروں پر جن بھوت کے عکس کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمت کر کے لائٹ آن کر بھی لیتی تو اس کی ہنسی برداشت کرنا پڑتی۔ دوپٹہ آنکھوں پہ رکھے وہ آیت الکرسی کا ورد کرنے کے ساتھ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ شنایا رخصت ہو کر شاہ کے کمرے میں جا چکی تھی۔ حویلی میں سناٹے کا راج ہو گیا تھا۔ اشال جہانگیر بے دلی سے بستر پہ گر گئی تھی۔ ابھی اس سے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ کون ہے؟ بے دلی سے اس نے دروازہ کھولا تھا اور غیر متوقع طور پہ چودھری اسفند کو دروازے پہ دیکھ کر جلدی سے دوپٹہ سر پہ لینے لگی۔ آپ نے کیوں زحمت کی چچا جان؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ بات ہی ضروری تھی بیٹا، اس لیے ایک پل کی بھی دیری کیے بنا خود آ گیا۔ سفر کے لیے تمہاری تیاری تو مکمل ہے نا؟ چودھری اسفند کچھ عجلت میں لگ رہے تھے۔ جی چچا جان، مکمل ہے، میں نے ساری تیاری کر لی ہے، وہ حیرت کے ساتھ جواب دیتی۔ جو سفر ہم نے 2-3 دن بعد کرنا تھا، قسمت سے جلد بلاوا آ گیا ہے۔ میں سمجھی نہیں چچا جان۔ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ہماری سیٹ آج کی کنفرم ہے، چند گھنٹے بعد ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے۔ تم تیاری کر لو اور سب سے مل لو، سبھی جاگ گئے ہیں تقریباً۔ شاہ کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ سمہان بھی کچھ دیر قبل چکوال کے لیے نکلا ہے، ڈرائیور ہمیں ایئرپورٹ چھوڑ دے گا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی تمہیں؟ نہیں چچا جان۔ گو کہ ایک پل کو دماغ سن سا ہو گیا تھا، اگلے ہی پل اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ گڈ، تم جلدی سے تیاری کر لو۔ چودھری اسفند اس کا سر تھپتھپا کر چلے گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ واپس بند کرتے جانے کیوں ہاتھ زور سے پڑ گیا تھا۔ دروازہ آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ تن فن کرتی وہ وارڈروب تک گئی تھی جہاں اس کا ٹریولنگ بیگ تیار پڑا ہوا تھا۔ حویلی کے مردے گڑے ہیں چکوال میں۔ جھنجھلا کے وہ ٹوتھ برش اور فیس واش اٹھا کر بیگ میں ٹھونس رہی تھی، جانے غصہ کس بات کا تھا اور کس پہ نکل رہا تھا۔ حویلی میں آدھی رات کو دن کا سا سما ہو گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ ملازم ٹریولنگ بیگ لے کر جا چکا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے اس کے قدم سمہان کے دروازے کے سامنے رک سے گئے تھے۔ سب موجود تھے انہیں الوداع کہنے کے لیے۔ ایک وہی نہیں تھا، غصہ، جھنجھلاہٹ، جانے کیا کچھ تھا۔ اس کا دروازہ راستے میں آیا تبھی آگے بڑھنے سے قدموں نے انکار کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ باخبر انسان کو خبر نہیں ہوگی کہ میں جا رہی ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ایک کال تک نہیں کر سکا۔ افسردگی سے سوچتے اس نے لاک گھمایا تھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دہلیز سے اندر قدم رکھتے ہی اس کے وجود سے اٹھنے والی مخصوص خوشبو نے اسے عجیب سے احساسات سے جوڑ دیا تھا۔ کمرے کی ہر شے اپنی جگہ تر و تازہ لگ رہی تھی، جیسے وہ ابھی ابھی کمرے سے نکلا ہو۔ اس پاک سرزمین پہ جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ جا کر دل کا معاملہ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں سمجھ رہا تھا، نہ دل کی کیفیت جان رہا تھا۔ تبھی اس نے اعلیٰ سفارش کی راہ چنی تھی جو اچانک قسمت سے ہاتھ لگ گئی تھی، اور اب بلاوا آ گیا تھا۔ سب تھے لیکن وہی نہیں تھا۔ لب بھینچ کر وہ طائرانہ نگاہ کمرے میں ڈال کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی ہنستی مسکراتی تصویر کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ جو زندگی تمہارے ساتھ گزرنی ہے، اگر اس کے یوں اندھے فیصلے ہوں گے تو مجھے یہ زندگی ہی نہیں چاہیے، اور اگر یہی فیصلہ اللہ کا بھی ہے تو میری دعا ہے مجھے یہاں واپس لوٹ کر آنا بھی نصیب نہ ہو۔ سفید ریشمی پردہ لہرا کر اسے اس حصار سے کھینچ لایا تھا۔ اس کی تصویر پہ
ایک الوداعی نگاہ ڈالتے وہ تیزی سے کمرے کی دہلیز عبور کر گئی تھی۔ گھپ اندھیرے کمرے میں وہ پہلے ہی دبک کے لیٹی ہوئی تھی۔ اندھیرے میں کوئی جن بھوت نہیں ہوتا۔ خود کو باور کروا کے سونے کی کوشش کافی دیر بعد کامیاب ہی ہوئی تھی کہ دروازہ دھڑ دھڑانے پہ وہ بری طرح ڈر گئی۔ کون ہے؟ جن بھوت تو دستک دے کر آنے سے رہے، گھر کے ہی لوگ ہوں گے۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر بھی کچھ نظر نہ آیا، لیکن اس کا جھنجھلایا ہوا جواب ضرور آ گیا تھا۔ اگلے ہی پل کمرہ روشن ہو گیا تو ہر منظر واضح ہو گیا۔ وہ اسے دروازے کی اور بڑھتا نظر آیا تھا۔ شاہ جی، بی جان اور باقی سب تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ اور بی بی جی کو سب ہال میں یاد کر رہے ہیں۔ ملازم مؤدب انداز میں پیغام دے کر جا چکا تھا۔ دروازہ بند کر کے اسے بتانے کی گھر سے رخ اس کی طرف ہوا تھا۔ ہاتھوں پیروں میں مہندی رچائے، پھولوں سے آراستہ کمرے کے بیچوں بیچ زر سوٹ میں بال بکھرائے بیٹھی وہ دروازے کی طرف ہی متوجہ تھی۔ اس منظر کو دیکھتے شاذ و شمون ایک پل کو ٹھٹک سا گیا۔ اپنے کمرے کا ایسا منظر اس سے پہلے دیکھا جو نہیں تھا۔ ایک اس کی آنکھ سے در و دیوار بدلتے محسوس ہو رہے تھے۔ بلیک کرتا پجامہ میں اسے زیادہ دیر دیکھنے کی خواہش نہیں تھی جو دروازے کے ساتھ چپک گیا تھا۔ ملازم کا پیغام اس نے بھی سن لیا تھا اور اب بال سمیٹ رہی تھی۔ سب ہال میں انتظار کر رہے ہیں۔ پیغام دے کر وہ فریش ہونے کے خیال سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں کراہ کے رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار فرش پہ سونے کے باعث کمر احتجاج کرنے لگی تھی۔ چائے، کافی اور سنیکس کا دور چل رہا تھا۔ فریال کو فائزہ زبردستی کچھ کھا لینے پہ اصرار کر رہی تھی۔ لڑکیاں اشال کو اپنی اپنی دعا یاد کروا کر تاکید کر رہی تھی۔ کچن آباد ہو چکا تھا۔ ملازم بھی ادھر سے ادھر مصروف عمل تھے۔ ایک رونق سی لگی ہوئی تھی۔ فائزہ سب کی تواضع میں لگی ہوئی تھی تو دیا ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شکر ہے دیا تم چلی آئی، ورنہ فریال کی غیر موجودگی میں تو میں بور ہی ہو جاتی، پھر بی جان بھی نہیں ہوتی۔ دیا کی موجودگی سے فائزہ کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹری کی اعلیٰ ڈگری اور ایک قابل ڈاکٹر ہونے کے باوجود دیا کے مزاج میں جو ٹھہراؤ اور ملنساری تھی، در حقیقت سبھی اس کے معترف تھے کہ ان کے اندر غرور نام کی چیز نہیں تھی۔ اور اب بھی شہر اور نوکری چھوڑ کر آنے کے باوجود ان کے ماتھے پر ایک شکن نہیں آیا تھا۔ چند روز میں وہ یوں گھل مل گئی تھی جیسے کبھی حویلی سے گئی ہی نہیں تھی۔ غیروں کی خدمت کر کے عمر گنوا دی، لیکن اپنوں کی خدمت کر کے جو سکون مل رہا ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا شاید میرے بس میں نہیں۔ کاش بخت کبھی یہاں سے جا کر شہر میں بسنے کا فیصلہ نہ کرتے تو آج افسوس نہ ہو رہا ہوتا۔ دیا کھلے دل سے دلی کیفیات بیان کر گئی تھی۔ در حقیقت شنایا کے طرز عمل نے ان کی آنکھیں کھول دی تھی۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ انسان کے لیے فیملی کی اہمیت کتنا معنی رکھتی ہے۔ ایسا نہ سوچو، تم شہر گئی تبھی تو اس حویلی کو ایک قابل لیڈی ڈاکٹر ملی۔ فکر نہ کرو، جلدی ہسپتال کا کام شروع ہو جائے گا، پھر تم آرام سے یہاں بھی اپنی ڈاکٹری دکھانا۔ فائزہ نے قلق دور کرنا چاہا۔ ڈاکٹری دکھانے کا موقع نہ بھی ملے بھابھی تو کوئی مذائقہ نہیں، میں اپنوں میں بھی خوش رہ سکتی ہوں۔ ایک عرصے بعد سسرال لوٹی ہوں، ابھی تو سسرالی مزہ لینے دیں، ذرا دیورانی جٹھانی سے دو دو ہاتھ کر کے مجھے بھی تو محسوس کرنے دیں کہ میں بھی اس حویلی کا حصہ ہوں۔ فریال بھی قریب آ گئی تھی۔ دیا کی شوخی پر وہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ یہاں لڑنے بھیڑنے کی حسرت ہی رہے گی بھابھی، خود ہمیں تو آج تک محسوس نہ ہوا کہ حویلی ہماری سسرال ہے۔ آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ سچ کہوں تو مجھے اپنا میکا سسرال لگتا ہے۔ جب تک اماں تھی رونق تھی، اب تو جاتے ہی بھاگ کر آ جاتی ہوں کہ حویلی کے بنا چین ہی نہیں پڑتا۔ حویلی کے اصول سخت ضرور ہے، لیکن اب ہمیں یہ اصول ہی پیارے ہو گئے، کہیں دل نہیں لگتا۔ فریال بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، دیکھنا تم بھی کہیں اور جا کر بسنے کا پھر سے سوچ بھی نہیں سکو گی۔ فریال کی بات کو فائزہ نے آگے بڑھایا تھا۔ ماشاءاللہ کس قدر پیارے لگ رہے ہیں دونوں ساتھ۔ اسی وقت شاذ و شمون کے ساتھ شنایا داخل ہوئی تھی۔ سب کی نظریں ان پر اٹھ گئی تھی، خصوصاً دیا نے بہت غور سے بیٹی کے چہرے کو دیکھا تھا۔ خوشی نہ سہی، لیکن دکھ کا عکس بھی ڈھونڈے سے نہیں ملا تھا۔ وہ کسی حد تک مطمئن لگ رہی تھی۔ دیا کے لیے یہی بہت تھا۔ دونوں کو ساتھ دے کر چودھری وقت کے اندر بھی ایک سکون پھیل گیا تھا۔ جلد بازی میں انہوں نے جو فیصلہ لیا تھا ان کی دانست میں یہی درست تھا۔ شاذ و شمون مردوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شنایا کا رخ لڑکیوں کی طرف ہو گیا جو اشال کو نرغے میں لیے بیٹھی تھی۔ سب نے رخصتی کے لیے ایک ہی دن منتخب کر رکھا ہے۔ ابھی سارے دن کی دوڑ دھوپ کے بعد شنایا بھابھی کو رخصت کر کے فارغ ہوئے تھے کہ اب اشال کو رخصت کرنے کی باری آ گئی۔ کیسی رہی رخصتی شنایا بھابھی؟ شازمہ دیکھتے ہی شرارتی ہوئی جی تو چاہا کوئی سخت جواب سے نوازے، لیکن سب کے سامنے اس کے ساتھ داخل ہونے پر سب کی نظروں نے ایک عجیب سی جھجک میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ میں کب سے اس کے نام پہ جھجک کا شکار ہونے لگی۔ کھڑوس میں ذرا شرم ہوتی تو یوں فرش پہ پھینک کے خود مزے سے بیڈ پر تو نہ سو رہا ہوتا۔ وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ مہندی کا رنگ تو بڑا چڑھا ہے، اشال کی محنت وصول، اب جلدی اس کے خود کے ہاتھوں میں مہندی رچے گی۔ شنایا آپی، ویرے نے تعریف کی۔ زریش اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیتے اشال کی محنت کو سراہتے پھر سے اسے مخاطب کر گئی۔ تعریف اور وہ سڑیل،
دو متضاد چیزیں ہیں، اور وقت ہوتا تو وہ یہی جملہ کہہ گزرتی، لیکن اس وقت صرف اس پر نظر اٹھ گئی تھی جو چودھری اسفند سے باتیں کرتا غیر ارادی نگاہ اس پہ ڈال گیا تھا۔ سفید سوٹ میں جس پہ جاں بجا لال گلاب کھلے ہوئے تھے، سرخ گلابوں سے سجا ریشمی دوپٹہ سر پہ لیے مہندی سے رچے ہاتھوں کے ساتھ وہ نئی نویلی دلہن کا روپ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ نظر پھیر کے دوبارہ سے باتوں کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ تھوڑا سا رخ بھی پھیر گیا تاکہ نگاہ دوبارہ اٹھے بھی تو اس پہ نہ پڑے۔ شنایا چودھری نے اس گریز کو نخوت سے دیکھا تھا۔ یہ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ خوشی خوشی جاؤ، اتنے مقدس مقام سے بلاوا آیا ہے۔ یمنا نے اشال جہانگیر کو متوجہ کیا تو وہ سر اٹھا کر ہلکا سا مسکرا دی۔ ندا نے اس کی مسکراہٹ کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ یہ سمہان اچانک کیوں چلا گیا چکوال؟ کب تک لوٹے گا؟ اسے تو شاید خبر ہی نہ ہو سب کے جانے کی۔ ندا کا تذکرہ کرنا اشال کو اس کی طرف متوجہ کر گیا۔ سوال زرش سے ہوا تھا اور وہ بھی جواب سننے کی خواہش مند تھی۔ پتہ نہیں کون کون سے کام ویرے نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، جانے کب تک واپسی ہو۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے 2-4 دن لگ جائیں گے انہیں۔ خبر ہو گئی ہے انہیں سب کے جانے کی؟ بات ہوئی ہے فون پر دی جان اور موم ڈیڈ سے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اہمیت ہے، ایک نہیں ہے تو میری ہی اہمیت نہیں ہے اس کی نظر میں۔ زرش کے اطلاع پہ وجود شعلوں میں گھرنے لگا تھا۔ پاس رکھے سیل فون کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارنے کو دل کرنے لگا۔ چچا جان میں چل رہا ہوں نا ایئرپورٹ ڈراپ کرنے۔ ملازم گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے، ڈرائیور نے سیٹ سنبھال لی تھی۔ محافظوں کی ایک جیپ تیار کھڑی تھی اور محافظ اس میں سوار ہو رہے تھے۔ شازو شمون کب سے اصرار کر رہا تھا لیکن چودھری اسفند انکاری تھے۔ سمہان بھی حویلی میں نہیں ہے، وہ سنے گا تو اچھا محسوس نہیں کرے گا۔ ایک بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں جو موجود ہوں، میں چلتا ہوں نا۔ اجازت کا طالب تھا۔ عورتیں زمرد بیگم فریال اور اشال سے مل رہی تھی اور ایک بار پھر اس کے نہ ہونے کا ذکر سن کے اشال جہانگیر کے لب بھنج گئے تھے۔ سمہان کچھ محسوس نہیں کرے گا، بات ہو چکی ہے میری اس سے، تم فکر نہ کرو، ہم پہنچ جائیں گے خیریت سے۔ ہماری بہو کو وقت دو، اس وقت سب سے زیادہ اہم کام تمہارا یہی ہے کہ ہماری بہو کو خوش رکھو۔ جب تک ہم لوٹتے ہیں تم اپنا ہنی مون پلان کرو۔ چودھری اسفند کا ایسا ہی دوستانہ مزاج تھا، سب کے سامنے اس قسم کی باتوں پر وہ جھمک گیا تھا۔ ہمیشہ سنجیدہ اور اپنے رکھ رکھاؤ سے خوش نظر آنے والے کا یہ روپ دیکھ کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بدلے بدلے سرکار نظر آتے ہیں، شازمہ نے شنایا کو ٹھہوکا دے کر چھیڑا تھا۔ خبر ہوتی جو موسم اتنا خوشگوار ہو جائے گا تو پہلے ہی پکڑ کے شنایا آپی کو ویرے کے کمرے میں رخصت کر آتے۔ زرش کھلکھلائی تھی۔ ہائے جانے مجھے اپنے ویرے کے چہرے پہ یہ رنگ دیکھنے کو ملے گا بھی یا نہیں۔ نرمین چڑیل جو بھابھی نہ ہو تو حسرت سے کہتے زرش کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ چچی جان نے سن لیا نا تو جاتے جاتے پھر سے کلاس لگ جائے گی تمہاری، یمنا نے ڈرایا۔ اس ذکر پہ اشال کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ پاک سر زمین پر قدم رکھتے ہی اس کی دل کی عجیب کیفیت تھی، قدموں میں باقاعدہ لرزش سی طاری تھی۔ سفر ایک ہیجانی کیفیت میں گزرا تھا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل آنے تک وہ جیسے بہت تھک گئی تھی۔ فریال چودھری اسفند اور زمرد بیگم سامان رکھ کر کچھ دیر سستانے کے بعد حرم شریف کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ اشال چلو بیٹا تیار ہو جاؤ، چودھری اسفند نے اسے سستی سے بیٹھے دیکھ کر تیار ہونے کو کہا۔ میں بہت تھک گئی ہوں چچا جان، آپ لوگ چلے جائیے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت نڈھال لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، روم اچھی طرح لاک کر لینا اندر سے اور صرف ہمارے لیے ہی دروازہ کھولنا۔ آپ سب آئیے، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ چودھری اسفند ایک نظر اس پہ ڈال کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ میرے پیٹ میں درد ہے چچی جان، دھیمے سے کہہ کے وہ سر جھکا گئی تھی۔ چودھری اسفند خیال کر کے کمرے سے خود ہی نکل گئے تو فریال نے محبت سے استفسار کیا۔ دوران سفر وہ خاموش تھی، ایئرپورٹ کے احاطے میں بھی بار بار گیلی آنکھیں خشک کر رہی تھی تاکہ آنسو بہنے پر کوئی استفسار نہ شروع کر دے، لیکن ان کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ انہیں یہی لگا کہ اللہ کے گھر حاضری کی حیت ہی سے اسے آبدیدہ کر رہی ہے۔ اب بھی نم آواز پر انہوں نے نرمی سے استفسار کیا تھا اور جواب سن کر اپنے سامان میں سے فرسٹ ایڈ باکس کے ڈبے سے ایک ٹیبلٹ نکال کر اسے ساتھ ہی پانی کا گلاس تھما دیا۔ اسے کھا کر آرام کر لینا اور دروازہ کسی کے لیے مت کھولنا۔ زمرد بیگم بھی ہدایت کر رہی تھی۔ اس نے اطمینان دلانے والے انداز میں سر ہلایا تو وہ دونوں مطمئن ہو کر چلی گئی۔ بیڈ سے اتر کر وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے دیکھتے ہی خانہ کعبہ پہ نظر پڑی تھی۔ خانہ کعبہ کا منظر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چاہے تو ہاتھ بڑھا کر چھو لے۔ اس قدر خوبصورت منظر پہ وہ کئی لمحے پلک تک نہ جھپک سکی۔ لبوں کی تھر تھراہٹ اس وقت محسوس ہوئی جب آنسو قطار در قطار رخسار پہ بہنے لگے۔ لب پہ دعا مچل گئی تھی، پیشانی کھڑکی سے ٹکائے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ پھر جانے دل میں کیا سمایا، وضو کر کے اس نے عین کھڑکی کے سامنے مصلی بچھا دیا۔ نفل کی نیت کر کے کھڑی ہوئی تو قرآنی آیات کے ایک ایک لفظ پہ لب کپ کپانے لگے۔ ہاتھ دعا کو اٹھے تو اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پانا مشکل لگنے لگا۔ اللہ، اے میرے اللہ،
تو میری مشکل جانتا ہے نا، تو ان سب حقیقتوں سے واقف ہے جو سب سے پوشیدہ ہے۔ تیرے در تک آ کر بھی تیری دہلیز پر قدم نہیں رکھ سکوں گی۔ اس محرومی بد نصیبی پر جتنے آنسو بہاؤں کم ہے۔ مجھے معاف کر دینا میرے اللہ، نادانی میں تیرے ناپسندیدہ جرم کا ارتکاب کر لیا۔ مجھے اس احساس جرم سے نجات دے میرے اللہ، مجھے اپنے در پہ بلا میرے مالک۔ میرے قدم تیری دہلیز کو چھونے کے لیے ترس رہے ہیں۔ نظر بیت اللہ پر تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اس کی دلسوز آواز آنسو ہچکیوں میں ڈوب اور ابھر رہی تھی۔ کہاں ہوتے ہو آج کل؟ نہ اسائنمنٹ کی فکر، نہ سیمسٹر کی ڈیٹ آنے کی ٹینشن۔ کہاں تو ٹاپ کرنے کا بھوت سر پہ سوار تھا، اور کہاں اب یہ عالم ہے کہ صاحب بہادر نا پرور پر یوں نہیں آ رہے ہیں اور نہ ہی سیمسٹر کے غم میں مبتلا ہے۔ کیوں بھائی؟ اتر گیا بھوت ماورا یحییٰ کو دھول چٹانے کا؟ یہ سچ تھا کہ ماورا کے گھر میں انٹری ملنے کے بعد سے اس کے انداز میں کافی فرق آیا تھا۔ اکثر و بیشتر چھٹی بھی ہو جاتی تھی۔ ایسے ابھی انوشا کی شادی کے دوران ماورا یحییٰ غیر حاضر رہی تو وہ بھی نہ آ سکا۔ سب اس بات کو نوٹس کر رہے تھے، اور آج جب وہ یوں نہیں آیا تو سب اس کے سر ہو گئے۔ سب کلاس روم کی طرف حسب عادت قافلے کی صورت گامزن تھے، آگے پیچھے اسٹوڈنٹس کا گزر تھا، اور وہ لوگ ہر ایک سے بے نیاز اپنی باتوں میں مست تھے۔ جب یونی سے باہر ہی سارے معاملات چل رہے ہوں تو یونی آنے کو دل کس کمبخت کا کرتا ہے؟ شاہجہاں کا بے فکرہ جواب تھا۔ کیا مطلب؟ یونی کے باہر کون سی ڈگری مل رہی ہے؟ سعید حیران ہوا۔ انشرا کسی قدر خاموش تھی۔ لگ تو یہی رہا ہے تو نے خود ہارنے کا فیصلہ کر کے جیت اس ماورا یحییٰ کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سہیل نے اندازہ لگایا۔ کیا ہم یہ سمجھے یہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا؟ عزیر کو تشویش ہوئی۔ تم لوگ صرف یونی میں ہونے والے مقابلے کو رو رہے ہو جناب، ہم نے تو ان محترمہ کا غرور ہی خاک میں ملا دیا ہے جو بندی اکڑ کے گزر جاتی تھی، اب وہ بڑے آرام سے چائے بنا کر مجھے پیش کرتی ہے۔ ایشان جہاں کے نخوت سے بھرے جملے پر سبھی ٹھٹک گئے تھے۔ چائے اور ماورا یحییٰ، ارتجاف سے سب کی آواز پہلے سے زیادہ اونچی ہو گئی۔ خواب دیکھ رہا ہے کیا میرے بھائی؟ وہ بندی منہ نہیں لگاتی اور تو چائے پیش کرنے کی کہانی سنا کر امپریس کرنا چاہ رہا ہے۔ سہیل کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ اسے لگ رہا تھا متوقع ہار سے بچنے کے لیے شان جہاں انہیں کہانی سنا رہا تاکہ اپنا غرور قائم رکھ سکے۔ جانتا تھا تم لوگ یقین نہیں کرو گے، اسی لیے اب تک تم لوگوں سے کچھ شیئر نہیں کیا۔ کل ہی اسے دیکھنے کے لیے آئے رشتے والوں اور اس اماں کے سامنے اعلان کر آیا ہوں کہ ماورا صرف میری ہے اور میرے علاوہ اس کی شادی کسی سے نہیں ہوگی۔ انشرا شاکڈ رہ گئی تھی۔ شان جہاں کی ہنسی پر سب کے قدم ایک لحظے کو رکے تھے۔ ساری حیرت دور ہو جائے گی، چلتے رہو۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ نتیجتاً سب نے تقلید کی۔ تو اس کے گھر تک پہنچ گیا، لیکن کیسے؟ سب مر جانے والی کیفیت میں تھے۔ بہت لمبی کہانی ہے، اس لیے سمرائز کر کے سنا رہا ہوں۔ یونی سے واپسی پہ روڈ ایکسیڈنٹ میں ایک خاتون کو ہاسپٹل پہنچایا، بعد میں خبر ہوئی وہ ماورا کی امی حضور ہیں۔ بس وہیں سے میں نے پلان میں ترمیم کر لی۔ پہلے پہل تو اسے صرف یونی میں ہرانے کا ارادہ تھا، لیکن بعد میں اس کی فیملی کو دیکھ کے اسے ہر محاذ پہ ہرانے کا سوچ لیا۔ اس کی ماں کی تیمارداری، بہن کی شادی میں شرکت، سب میرے پلان کا حصہ تھا، اور دیکھ لو میں کامیاب ہوں۔ وہ اپنے گھر میں میرا آنا پسند نہیں کرتی، لیکن اس کی اماں جھاڑ جھپاڑ کے اسے باز رکھتی ہیں۔ بیٹا بیٹا کہتے مجھے زبان نہیں تھکتی ان کی۔ ان غریب عورتوں کا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ذرا امیر لڑکا دیکھا نہیں کہ رال ٹپکا کر بیٹی کو ساتھ باندھنے کے لیے باؤلی ہو جاتی ہیں۔ ماں تو اسیر ہے، جلدی ماں کی طرح بیٹی بھی میرے گن گانے لگے گی، تب اسے بتاؤں گا کہ شان جہاں چیز کیا ہے۔ ابھی تو کھیلنے دو، مزہ آ رہا ہے۔ جس دن محترمہ نے ہمارے خواب آنکھوں میں بسائے اسی دن اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ کر اسے منہ کے بل گرا کر اس کی اوقات یاد دلاؤں گا۔ زمانے بھر کی قدروت و نفرت اس کے لہجے میں تھی۔ سب دم سادے کہانی سن رہے تھے۔ یکایک کوریڈور کی رواں لہروں میں افراتفری سی پھیل گئی تھی۔ آگے پیچھے چلنے والی اسٹوڈنٹس کی لائن ٹوٹ پھوٹ کر بے ترتیبی کا شکار ہو گئی تھی۔ او ایم جی! گروپ کے باقی لوگوں نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایشان جہاں کے گروپ سے آگے لوگوں کا چمکتا تھا، اور ان سے آگے ماورا یحییٰ اور ثانیہ معمول کی طرح کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب ان کے کانوں میں ایشان جہاں کی آواز آئی، وہ بے توجہی سے اپنی راہ پہ گامزن تھی، لیکن اس کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ سابقہ انداز میں چلتی رہی تھی۔ ایشان جہاں اور اس کا گروپ اتنا بے فکر تھا کہ نہ انہیں اپنے سے آگے گروپ کے آگے ماورا یحییٰ نظر آ سکے، اور نہ ہی انہوں نے آواز دھیمی رکھ کے بات کرنے کی کوشش کی۔ کتنے ہی مقام پر اس کا نام سن کر ثانیہ پلٹ کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن ماورا یحییٰ نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے اس حرکت سے باز رکھا ہوا تھا۔ وہ مکمل بات سن کر ریئیکٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اپنی ذات تک تو قابل برداشت تھا، لیکن جب بات ماں تک آئی اور ایشان جہاں نے گھٹیا انداز میں ذکر کیا تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ اس کے ایک دم سے پلٹنے پر اسٹوڈنٹس دائیں بائیں سے ہو کر گزرنے لگے تھے۔ اسے پلٹتا دیکھ کر ایشان جہاں بھی اپنی جگہ ٹھٹک گیا تھا۔ میرے قدموں سے زمین کھینچنے کی خواہش تو پوری نہ ہو سکی۔
الٹا آپ کی پلاننگ اور اتنے دنوں اچھا بننے کی اداکاری میرے سامنے عیاں کر کے آپ کو میرے قدموں تلے گرا گئی۔ بھفلے ہوئے انداز میں ہاتھ میں پکڑی کتابیں اس کے منہ پہ دے ماری تھی۔ کتابیں ایشان جہاں کے منہ اور سینے سے ٹکرا کے نیچے بکھر گئی تھی۔ پین کی بلو انک ایشان جہاں کے چہرے سے ہوتے وائٹ شرٹ پہ اپنا نشان چھوڑ گئی تھی۔ وہ اپنی حالت زار دیکھ کر دانت بھینچ گیا تھا۔ سہیل، عزیر اور سعید تیزی سے بیچ میں آئے تھے۔ تم اس گندے جوہر کی پیداوار ہو جہاں انسان، انسانیت اور رشتوں کا مان سرے سے پایا ہی نہیں جاتا۔ مجبور عورتوں کو اپنے پیسے اور اپنائیت کی اداکاری سے زیر کرنے چلے تھے اور یہاں اپنے جیسے انسانیت سے عاری لوگوں کو کہانی سنا کر اپنی جھوٹی مردانگی کو تسکین پہنچا رہے ہو کیا تم؟ میرے سامنے تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ایک آوارہ کتے سے کچھ کم نہیں جو مہینوں سے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے میرے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے، اور میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کر رہی۔ میری سادہ لو ماں کو بے وقوف بنا کر تم خود کو ہیرو سمجھ رہے ہو تو جان لو کل بھی تمہاری اہمیت میری جوتی کے برابر نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے۔ سونے کے بن کے بھی آ جاؤ گے تو بھی ماورا یا تم پہ تھوکنا پسند نہیں کرے گی۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ایک بھیڑ سی لگ گئی تھی۔ وہ سب لائن سے کھڑے حق دک اسے سن رہے تھے۔ وہ نہ ڈری نہ ذرا جھجکی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی بات مکمل کر کے اس پہ ایک حقارت بھری نگاہ ڈال کر اس کا تماشا لگا کر بھیڑ کو چیرتی چلی گئی تھی۔ رنگین شرٹ کو دیکھتے وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اس طرح سے دیکھنا۔ مجھے بھی لگا تھا کہ ایشان جہاں مطلب واقعی میں سیریس ہے، لیکن وہ تو گھٹیا نکلا یار۔ لیکن خیر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور کہانی بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے بھی ادھر سے نہیں پڑھا تھا، تو مجھے بھی اب کیوریوسٹی ہے کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔